اور رمضان سے بھی پہلے یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور بزرگوں نے فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کا مقدمہ ہے، رمضان المبارک کی تمہید ہے، اور اسی لیے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ اس مہینے میں بڑا اہتمام کے ساتھ نفلی روزے رکھا کرتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے بعد کسی بھی مہینے میں آپ اتنی کثرت سے روزے نہیں رکھتے تھے جتنی کثرت سے رمضان کے مہینے میں رکھا کرتے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ام المومنین، میرے جو روزے رمضان میں قضا ہو جایا کرتے تھے جسمانی مجبوری کی وجہ سے، تو ان کو میں عموماً شعبان میں آ کر قضا کرتی تھی، کیونکہ شعبان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے تو میرے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جاتا، تو اس لیے شعبان میں اپنے ان روزوں کی قضا کیا کرتی، اور اس شعبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات ایسی رکھی ہے جس کو ہم عرف عام میں شب برات سے تعبیر کرتے ہیں، اور وہ رات ہے جو انشاءاللہ 15ویں شعبان کی رات، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اس میں عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کی دعائیں کرنا یہ اس رات کا خصوصی عمل ہے۔ اس رات میں یوں تو ہر قسم کی عبادت فضیلت رکھتی ہے، اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ آسمان دنیا کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں، اور ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی آواز لگاتا رہتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں مغفرت کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو میں رزق دوں، ہے کوئی مبتلا آزاد مصیبت میں مبتلا شخص جس کی مصیبت کو میں دور کروں۔ یہ ساری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی کی آواز لگتی رہتی ہے۔ یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارے دور میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، اس کے اوپر مضمون بھی لکھے جاتے ہیں، اخبارات میں بھی بعض اوقات آ جاتے ہیں، یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ شب برات کی کوئی اصل نہیں ہے، اور اس میں عبادت کرنے کا کوئی خاص ثواب نہیں ہے، کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، اور عام راتوں کی طرح یہ بھی ایک رات، اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جن روایتوں میں شب برات کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ ضعیف روایتیں ہیں، کمزور روایتیں ہیں، ان سے اس رات کی فضیلت ثابت نہیں ہو، لیکن یہ وہ خیال غلط ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت بہت سی احادیث سے ثابت ہے، ایک دو نہیں، بہت سی احادیث سے ثابت ہے، اور ایک مرتبہ میں نے اس کا استفسار کروایا تھا تو 17 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اس رات کی فضیلت کی احادیث بنی، ان میں سے بعض بے شک ضعیف بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، لیکن بعض کم از کم قابل استدلال ہیں، اور اتنی بڑی تعداد احادیث کی اتنی بڑی تعداد کو رد کرنا درست نہیں، اور ساری امت کا شروع سے معمول چلا آتا ہے، اور یہ بھی ایک قاعدہ ہے حدیث کا کہ حدیث چاہے صنعت کے اعتبار سے ضعیف ہو لیکن اگر امت عمل اس کے اوپر چلا آتا ہو تو اس حدیث کو بھی قوت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ قابل اعتبار قرار پاتا ہے۔ تو امت کا عمل چلا آ رہا ہے، بزرگان دین کا اہتمام چلا آ رہا ہے کہ وہ اس رات میں جاگنے کا اہتمام کرے، تو اس قسم کی باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی سے بحث و مباحثہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ مناظرہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جو بات صحیح ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ واقعتاً یہ رات فضیلت والی رات ہے اور اس کی فضیلت متعدد احادیث سے ثابت ہے، اس لیے اس میں کسی شک کی شبے کی گنجائش نہیں۔ البتہ اس رات میں جو کام کرنے سے ہیں وہ یہ کہ جتنا بھی انسان جاگ سکے، ساری رات جاگ سکے تو بہت ہی اچھا، نہیں تو جتنا بھی توفیق مل جائے جاگنے کی اس میں سب سے افضل عمل ہے نفلی نماز، اور ان نفلی نمازوں میں بھی جس لمبی صورتیں پڑھ کر، جتنی لمبی صورتیں اگر یاد ہوں تو لمبی صورتیں پڑھ کر لمبے رکوع، لمبے سجدے، طویل نماز جتنا آدمی کر سکے سب سے افضل عمل یہ ہے۔ اس کے بعد تلاوت کلام پاک ویسے ہی تلاوت کر لے دیکھ کر، اور ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جس میں کوئی بھی ہر کسی ذکر کی تخصیص نہیں ہے، لیکن جو ذکر ایسے ہیں جن کی فضیلت زیادہ ہے، جن سے گناہوں کی مغفرت کے جن پر واضح ہیں، تو ان میں تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے یہ کلمہ پڑھا جائے اور درود شریف اس کا اہتمام کیا جائے، جتنی توفیق ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو غنیمت سمجھے، اور اس میں نوافل میں، ذکر میں، تسبیح میں، تلاوت میں اس وقت کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اور ان سب کا مغز ہے دعا۔ جب منادی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار رہا ہے کہ آؤ
والا ہوں میں دوں گا، تو بڑی بےغیرتی کی بات ہوگی، بڑی ناشکری کی بات ہوگی کہ انسان اس موقع کا فائدہ نہ اٹھائے۔ لہٰذا کثرت سے دعائیں، اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اپنے احباب کے لیے بھی، اپنے ملک و ملت کے لیے بھی، اپنے سارے عالم اسلام کے لیے بھی دعاؤں کا خصوصی اہتمام یہ کیا جائے۔ یہ ہے کرنے کے کام اس رات www.darsequran.com